اہل جنت کے لباس اور زیورات۔ ہم پڑھیں گے کہ جنتیوں کے لباس کیسے ہوں گے اور ان کے کیسے زیورات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جنت باریک ریشم اور اطلس کا سبز لباس یعنی گرین کلر کا لباس پہنیں گے۔ اہل جنت ہاتھوں میں سونے کے کنگن استعمال کریں گے، یعنی سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے۔ یہ ہمیں سورہ کہف کی آیت نمبر 31 سے پتہ چلتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، شرط ہے ایمان اور پھر نیک عمل۔ ایسے نیک لوگوں کے اعمال ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جو اعمال ہوں گے وہ ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے آخرت میں سدا بہار جنتیں ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ باریک ریشم اور اطلس دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ اونچی مسندوں پر، یعنی جیسے صوفے ہوتے ہیں ویسے تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ بہت ہی اچھا ثواب اور بہت ہی اچھی قیام کی جگہ، یعنی قیام کی جگہ یعنی آرام کی جگہ انہیں دی جائے گی۔ خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے، یعنی اس طرح کے زیور انہیں پہنائے جائیں گے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کا ہوگا۔ یہاں بتا دیا، لباس بھی بتا دیا اور کنگن بھی بتا دیا کہ سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، یعنی موتی جڑے ہوں گے اس میں۔ اطلس اور دیبا کے علاوہ سندس اور استبرق کا لباس بھی اہل جنت پہنیں گے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 51 سے 57 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بے شک متقی لوگ یعنی پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی جتنے بھی متقی لوگ ہوں گے وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ باغوں اور چشموں میں لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشمہ عورتوں سے انہیں بہا دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے لذیذ چشمے طلب کریں گے۔ اہل جنت موت کا مزہ کبھی نہیں چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت اچھی سو اچھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان بغیر جہنم میں جائے، سیدھے جنت میں جائے۔ تو وہاں بتا دیا گیا کہ ایسے لوگ جو متقی ہوں گے اس طرح سے بیٹھے ہوں گے، ان کو خوبصورت عورتوں سے بہایا جائے گا، لذیذ چشمے طلب کریں گے اور پھر انہیں کوئی موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت چاندی کے زیورات بھی استعمال کریں گے، یعنی چاندی کے زیور بھی پہنیں گے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 19 سے 21 میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا، جیسے بادشاہ کا کنگڈم ہوتا ہے اور جس طرح سے اس کا تخت اور اس طرح سے سامان جو ہوتا ہے وہ نظر آئے گا۔
ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس دیبا کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، یعنی ان کو جو ڈرنک دی جائے گی وہ بہت ہی پاکیزہ ڈرنک ہوگی۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر آتا ہے سورہ دہر میں۔ اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ نیا رہے گا۔ جنتی خواتین ایک وقت میں 70 جوڑے پہنا کریں گی، جو اس قدر عمدہ اور اعلیٰ ہوں گے کہ ان کے اندر سے ان کی پنجلیوں کا گودا نظر آئے گا۔ جنتی خواتین کا دوپٹہ اس قدر اور قیمت میں دنیا جہان کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوں گے، یعنی ان کے جو دوپٹے، صرف دوپٹے ہی جو دنیا میں جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی ہوں گے۔ کھجور کی ٹہنی کے ریشے سے اہل جنت کا لباس تیار کیا جائے گا، جو کہ سرخ سونے کی ہوں گی۔ جو کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے وہ سونے کی ہوگی وہاں پر جنت میں، اس سے جنتیوں کا لباس تیار کیا جائے گا۔ اہل جنت بہترین ریشم کے رومال استعمال کریں گے، ان کا رومال بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا۔ لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر تعجب کا اظہار کیا۔ مدینہ میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے جیسے فتوحات ہوتی تھیں، جو فتح ملتی جاتی تھی، تو وہاں سے مال غنیمت آتا تھا، یعنی وہاں کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ مدینہ لائی جاتی تھیں۔ تو جو مدینہ والے تھے انہوں نے تو یہ سب چیزیں نہیں دیکھی ہوتی تھیں پہلے، تو وہ سب دیکھ کے بہت تعجب کرتے تھے کہ یہ اتنا خوبصورت ہے، مطلب وہ بہت زیادہ ان چیزوں سے امپریسڈ ہو جاتے تھے، مطلب ان کو بہت زیادہ ایسا لگتا تھا بہت بڑی چیزیں ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت میں اس سے زیادہ اچھی چیزیں ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا۔ لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر تعجب کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے افضل ہے، یعنی سعد بن معاذ جو صحابہ تھے ان کا جو رومال ہے وہ اس سے زیادہ اچھا ہے، صرف رومال ہی اس سے زیادہ اچھا ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا۔ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اس جگہ تک جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا۔ جنت میں نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں کرنا ہوگا، صرف عیش ہی عیش ہوگا۔ تو جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے وہ نیچرلی وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو جہاں جہاں تک وضو کے نشان، جہاں جہاں تک وہ وضو کرتے تھے وہاں تک انہیں زیور پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے دوست صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جنت میں مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہے، یعنی جہاں تک وضو کرتا ہے انسان وہاں تک وہ سونے کے زیور پہنیں گے۔ جنتیوں کو پہنائے گئے ایک کنگن کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی مند پڑ جائے گی، یعنی پھیکی پڑ جائے گی۔ حضرت سعید بن ابی واقص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین اور آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو چمکا دے۔ اگر ایک جنتی مرد اپنی کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے، یعنی اتنی زیادہ اس میں برائٹنس ہوگی کہ سورج کی روشنی ایسی لگے گی جیسے تارے ہوتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی کو ختم کر دے گی، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی۔
जन्नतियों के ज़ेवरात में इस्तेमाल होने वाले एक मोती दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा कीमती है। हज़रत मक़दाम बिन मादी कर्ब रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहदा की अल्लाह के यहाँ 6 फजीलत है। पहला, शहीद होते ही इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और जन्नत में शहादत के वक्त ही इसका मकाम दिखाया जाता है। दूसरा, अज़ाब क़ब्र से ये महफूज रखा जाता है। तीसरा, क़यामत के रोज़ बड़ी घबराहट से इन्हें महफूज रखा जाएगा। फिर चौथा, इनके सर पर इज़्ज़त का ऐसा ताज रखा जाएगा जिसमें लगा हुआ एक याकूत दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज़ से ज़्यादा कीमती होगा। जन्नत में इसका निकाह मोटी आँखों वाली 72 हूरों से किया जाएगा और वो अपने 70 अक़रबीन की सिफारिश कर सकेंगे। तो ये सब शहदा की फजीलत है। असाइनमेंट देखते हैं। अहले जन्नत कैसे लिबास पहनेंगे? अहले जन्नत के कंगन किसके बने होंगे? अहले जन्नत के ज़ेवरात किन किन चीज़ों से बने होंगे? अहले जन्नत के लिबास पुराने हो जाएंगे? क्या अहले जन्नत के लिबास पुराने हो जाएंगे? जन्नती ख्वातीन एक वक्त में कितने जोड़े पहना करेंगी और वो कैसे होंगे? जन्नती ख्वातीन के दुपट्टे कैसे होंगे? अहले जन्नत के लिबास किस चीज़ से तैयार किए जाएंगे? अहले जन्नत का रुमाल कैसा होगा? अहले जन्नत को कहाँ तक ज़ेवर पहनाया जाएगा? जन्नत में किस चीज़ की चमक सूरज की रोशनी भी ख़त्म कर सकती है? शहदा की अल्लाह के यहाँ 6 फजीलतें बयान कीजिए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।